بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ آج ہم میٹروپولیٹن اسکول کی طرف سے جماعت دوئم اردو کی کتاب کے اندر سے سبق صحت اور صفائی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 90 نکالیے۔ سبق کا نام ہے صحت اور صفائی۔ جہاں صحت کی بات ہوگی وہاں صفائی کی بھی بات ہوگی۔ تو صفائی سے کیا فائدے ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد گندگی ہوگی تو کیا نقصانات ہوں گے۔ آئیے اس سبق کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ غور سے سنیے گا۔ سمیہ ایک اچھی بچی ہے۔ ایک دن وہ اپنے چچا کے ساتھ بازار گئی۔ وہاں اس نے بہت گندگی دیکھی۔ کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف گندا پانی جمع تھا جس میں مچھر پیدا ہو رہے تھے۔ چچا جان مٹھائی کی دکان میں لڈو لینے گئے تھے لیکن بغیر لیے واپس آ گئے۔ سمیہ نے کہا، چچا جان، اگر ہم دکان والے کو سمجھائیں تو شاید وہ صفائی کا خیال رکھے۔ چچا جان واپس آ گئے اور دکان والے کو سمجھایا۔ دکان والے نے پہلے تو غصے کا اظہار کیا، پھر اسے بات سمجھ آ گئی۔ سچی بات اگر کڑوی ہوتی ہے مگر اچھی ہوتی ہے۔ اپنی کتاب میں دیکھیے بیٹا، آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے۔ مٹھائی کی دکان ہے، چچا جان سمیہ کے ساتھ ہیں اور دکان والے سے کیا بات چیت چل رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کی مٹھائی بہت اچھی ہوتی ہے، ہم آپ ہی کی دکان سے مٹھائی لیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کی توجہ دکان میں موجود مکھیوں کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں۔ کیا کریں، باہر اتنی گندگی ہے اسی لیے مکھیاں دکان میں آ جاتی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی ساری مکھیاں ہیں۔ صفائی کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مکھیاں بیماری پھیلاتی ہیں۔ جس مٹھائی پر مکھیاں بیٹھی ہوں اسے کھانے والے بیمار ہو جائیں گے۔ ہم تو بہت صفائی سے مٹھائی بناتے ہیں اور میں جانتا ہوں، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سب جگہیں ہماری ہی ہیں۔ آپ سب دکاندار مل کر اس جگہ کو صاف رکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ گندگی تو آپ سب کی اپنی صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ یہ چچا جان نے بولا ہے دکان والے سے۔ جی ہاں، لیکن کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا۔ کوشش تو کیجیے۔ جی اچھا۔ شام کو دکاندار مل کر چائے پینے بیٹھے تو مٹھائی کی دکان والے نے یہ بات سب سے کہی۔ سب نے اس کی بات کو مانا اور پھر سب بازار والوں نے مل کر اپنے ارد گرد کی صفائی کی، اپنی دکانوں میں جالیاں لگائیں، چیزیں ڈھک دیں، یوں سارا بازار صاف ستھرا ہو گیا۔ دیکھا بیٹا آپ نے، تھوڑی سی محنت کوشش سے ہم اپنے ارد گرد گندگی ہوگی تو اس کو ہم صاف کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر کی صفائی کا جس طرح سے ہم خیال رکھتے ہیں اسی طرح سے باہر کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور لوگوں کو بار بار سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ جس طرح سے سمیہ اور اس کے چچا جو تھے جب بازار گئے اور انہوں نے مٹھائی والی کی دکان سے بات کی تو اس نے ان کی بات کو اس پر عمل کیا اور اس سے کیا ہوا، پورا بازار جو ہے وہ صاف ستھرا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے صحت اور صفائی کی، اور جہاں صحت ہے وہاں صفائی ہے۔ جب صفائی نہیں ہوگی تو صحت بھی ظاہر ہے آپ کی خراب ہوگی۔ آپ کے ارد گرد گندگی ہوگی، کھانے پر مکھیاں بیٹھ جائیں گی تو کیا ہوگا، کھانے میں جراثیم چلے جائیں گے اور وہ کھانا کھائیں گے آپ تو بیمار پڑ جائیں گے۔ تو جہاں کھانا ہوتا ہے وہاں اس کو ڈھک کر رکھنا چاہیے، کھانا کھاتے وقت ہاتھ دھونا چاہیے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ صفائی سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم صحت مند رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا، بیمار پڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اس چیز کا خیال آپ کو رکھنا ہے۔
अब आते ہیں اپنے صفحہ نمبر 92 پہ. دیکھیے کتاب کے صفحہ نمبر 92 پہ سوالوں کے جواب لکھیے. سوال نمبر 1 ہے، یہ کہانی کس کے بارے میں ہے؟ تو یہ کہانی کس کے بارے میں ابھی آپ نے پڑھا، یہ کہانی صحت و صفائی کے بارے میں. ٹھیک ہے بیٹا. سوال نمبر 2 ہے، سمیہ کیسی بچی ہے اور وہ کس کے ساتھ بازار گئی؟ تو سمیہ ایک اچھی بچی ہے، وہ اپنے چچا کے ساتھ بازار گئی تھی. سمیہ کیسی بچی ہے؟ اچھی بچی ہے، کیونکہ اس نے ایک اچھی بات جو ہے وہ بتائی. اب ہے مشق ہے، لکھیے اس کہانی میں تشدید کے الفاظ چن کر آپ کو لکھنا ہے. تشدید کے الفاظ کون سے ہوتے ہیں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تشدید کا نشان ایسا ہوتا ہے، اور یہ وہ الفاظ یہ الفاظ جو ہیں آپ کی کہانی میں، اس کہانی میں، تو وہ اتنے آپ نے ابھی پڑھی کہانی، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن میں تشدید کا نشان تھا. سمیہ، اچھی، غصے، مکھیوں، لڈو، توجہ، سچی، السلام علیکم، مچھر، بچی. آپ نے دیکھا جب میں یہ لفظ پڑھ رہی تھی تو میں نے اس حرف کو جس پہ تشدید ہے اس کو زور دے کے پڑھا، یعنی کہ اس کو 2 بار پڑھیں کہ غصے، مکھیوں، لڈو، سچی. تو جب ہم کسی بھی حرف کو 2 بار استعمال کرتے ہیں تو لکھتے وقت اس کے اوپر تشدید لگا کر ایک حرف کم کر دیتے. تشدید کا مطلب کیا ہے کہ جب حرف کو 2 بار پڑھا جائے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ تشدید کا نشان ہوتا ہے. لیکن جب آپ حرف کو الگ کریں گے تو تشدید جہاں ہوگا تو وہ حرف 2 بار لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ حرف کتنی بار لکھا جائے گا؟ 2 بار. تو تشدید کا جو استعمال ہے وہ آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ آواز کے لیے، جب آپ کی آواز جب آپ سنتے ہیں تو اس میں آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ بولیں گے تو اس کو 2 بار استعمال کریں گے. جیسے غصے، السلام علیکم، جہاں تشدید ہوتی ہے اس حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آج کا کام تھا. اب اس کے بعد قواعد میں آج ہم پڑھیں گے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 96 نکالیے. قواعد میں ہے ماضی، حال، مستقبل. تو ماضی، حال، مستقبل، یہ آپ نے پڑھنا ہے. وہ کام جو ابھی ہو رہا ہو وہ حال کہلاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، بہت سمپل سی بات ہے کہ جو کام آپ ابھی کر رہے ہیں وہ کون سا زمانہ کہلائے گا؟ فعل کے حساب سے زمانے کی اقسام ہیں یہ. ٹھیک ہے، فعل کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ماضی، حال، مستقبل. فعل کیا ہے؟ کام ہے. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کو. تو جو کام ہو رہا ہوتا ہے، جس زمانے میں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر وہ زمانہ وہ ہے جو ابھی جو چل رہا ہے، یعنی کہ حال کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ جو کام آپ ابھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کو کیا کہیں گے؟ فعل حال، جس میں کسی کام کا کرنا موجود ہوتا ہے. جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ہے حال. وہ کام جو ہو چکا ہو وہ ماضی کہلاتا ہے. ماضی کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ جو گزر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کام آپ کر چکے ہوتے ہیں، جو کام آپ مکمل کر چکے ہوتے ہیں، ان کے آخر میں کیا آتا ہے؟ تھا، تھے، تھی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو جیسے میں کھانا کھا رہا تھا. ٹھیک ہے نا، کھا لیا نا آپ نے کھانا، تو یہ کون سا زمانہ ہو گیا؟ ماضی. ٹھیک ہے، اب ہے وہ کام جو بعد میں ہوگا، یعنی کہ کام ابھی نہیں ہوا ہے اور ابھی ہونا ہے، ابھی آگے زمانے میں ہونے والا ہے. تو وہ کون سا زمانہ کہلاتا ہے؟ وہ کام جو بعد میں ہوگا وہ مستقبل کہلاتا ہے. کون سا کہلاتا ہے؟ مستقبل. ٹھیک ہے، آپ جیسے بہت پڑھنے کے بعد آپ کا ایک فیوچر ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بننا ہے، تو وہ آپ کا کون سا زمانہ ہوگا؟ وہ مستقبل ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی جیسے ابھی جو کام آپ کو ابھی آپ نے نہیں کیا اور آپ آئندہ کریں گے، کل کریں گے یا رات میں کریں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ جیسے میں کھانا کھاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: فعل حال، ماضی اور مستقبل. ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ کو اس کی ایک مشق دی گئی ہے. ان جملوں کے آگے صحیح اور غلط کا نشان لگانا ہے. آپ کو دیکھنا ہے 3 زمانے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل. تو جملہ پڑھ کے آپ کو لکھنا ہے کہ اس میں کون سا زمانہ استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، نمبر 1 ہے شان بہت بیمار تھا. شان کیا تھا؟ بہت بیمار تھا.
تو کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو کام گزر چکا ہے جو وقت، تو وہ کون سا وقت تھا؟ ماضی۔ دادا جان آئیں گے، دادا جان آئیں گے ابھی آئے نہیں ہیں، تو وہ کون سا وقت ہوگا؟ مستقبل۔ کون سا زمانہ ہوگا؟ مستقبل۔ ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو کام ہو رہا ہے، تو وہ کون سا زمانہ کہلائے گا؟ حال۔ یہ جملہ کیا ہے؟ حال۔ میں نانی کے گھر گیا تھا، کام ہو چکا ہے اس جملے میں، یعنی کہ نانی کے گھر گیا تھا، جہاں تھا تھے تھی استعمال ہو رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو وہ کون سا جملہ کہلاتا ہے؟ ماضی۔ احمد اسکول کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، یہاں کام ہو رہا ہے، تو یہ زمانہ کون سا ہے؟ حال۔ میں کل بازار جاؤں گا، ابھی گیا نہیں ہوں بلکہ میں کل بازار جاؤں گا، تو فعل یہ کون سا ہے؟ مستقبل۔ کون سا زمانہ ہے؟ کون سا جملہ استعمال کیا جا رہا ہے اس میں؟ کون سا زمانہ استعمال کیا جا رہا ہے اس جملے میں؟ مستقبل کا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب آپ کو یہ سارا کام اپنی کتاب میں کرنا ہے اور سوال جواب کاپی میں کرنا ہے۔ اس کی تعریف آپ کو اپنی کاپی میں لکھنی ہے، ماضی، حال، مستقبل کی۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔